آپ دنیا میں ایک مشن لے کر تشریف لائے تھے. جب وہ مشن مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو واپس بلا لیا. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کی بات کرتا ہے، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے، یہ سب باتیں خوشی کی باتیں ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پریشان ہوئے تھے تو فرمانے لگے انبیاء کرام دنیا میں ایک ٹارگٹ لے کر آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اعلان کر دیا کہ وہ آپ کا ہدف پورا ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بلا جواز دنیا میں نہیں رکھتا، ان کو واپس بلا لیا کرتا ہے. مجھے اس صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر محسوس ہو رہی ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، سارا واقعہ پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کے ماتھا مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی وہ آپ کی وفات تھی جو ہو گئی، یہ بار بار نہیں ہوگی. جا کر کے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں. آپ کو نہلانے کے بارے میں ساتھی پریشان ہیں، پھر بتایا گیا کہ آپ کو بے لباس نہیں کیا جائے گا، جہاں پر تھے وہیں ان کو نہلا دیا گیا، کمرے سے باہر نہیں نکالا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھوڑی جگہ تھی، وہیں پر ہی اسی جگہ پر قبر کھود دی گئی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر بنائی، قبر لحد والی بنائی، گڑا سیدھا جاتا ہے پھر سائڈ پر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ادھر انصاری ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وطن میں تشریف لائے، اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے برکات دی، اب ان کی خلافت کے وارث ہم ہیں. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خلیفہ ہمارا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہیں، بھائیو الائمۃ من قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلیفہ قریشی ہوگا. اتنی بات سننے کے بعد کسی نے چوں چرا نہیں کی، فوراً سرنڈر ہوئے. تو ایک اور مطالبہ رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر خلیفہ قریشی ہونا ضروری ہے تو قریشی بھی بنا لو اور ایک انصاری بھی بنا لیتے ہیں، منا امیر و منکم امیر. پھر بات ہوئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس بارے میں، اذا بوئع لخلیفتین فاقتلوا آخرہما، اگر دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو جو پہلا ہے اس کی طاعت کرو، جو دوسرا ہے اس کو قتل کر دو. باتیں چل رہی تھیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے دل میں بات سوچی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسی بات کی کہ جو میرے دل کی باتیں تھی ساری انہوں نے کہہ دی اور احسن انداز سے کہہ دی. پھر کیا ہوا؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں ابو بکر ہاتھ نکالو میں بیعت کرتا ہوں. انہوں نے ہاتھ نکالا، بیعت ہو گئی. سارے انصاریوں نے بیعت کر لی. بعد میں مسجد میں آئے تو جتنے لوگ تھے انہوں نے بیعت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ابھی نہیں ہوئی، ظہر سے پہلے آپ کی وفات ہوئی ہے، رات گزر چکی ہے، اگلا دن آ چکا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بابرکت ہیں، اگر پہلے تدفین ہوتی تو اختلافات بڑھ سکتے تھے. اگلے دن آپ کا جنازہ پڑھا گیا. 10 لوگ جاتے تھے حجرہ میں، جگہ کم تھی، جنازہ پڑھ کر آ جاتے تھے. پھر وہیں پر تدفین کی گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیر والے دن آپ کی وفات ہوتی ہے، منگل والا دن سارا گزر کر رات کو جب ہم نے دیکھا
کہ مٹی ڈالنے کے آلات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ اب انہوں نے تدفین کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے آپ کا خلیفہ تو بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے اچھا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھی بات کروں تو میرا تعاون کرو، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ ہر کمزور میرے لیے مضبوط ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلا دوں، ہر مضبوط آدمی میرے لیے کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں، میں انصاف قائم کروں گا۔ اگلے دن اپنا سامان تجارت اٹھایا اور تجارت کرنے نکل گئے۔ لوگوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی اپنا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا۔ تو انہوں نے ایک متوسط درجے کے مہاجر کا وظیفہ لگا دیا، متوسط درجے کے مہاجر کا وظیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگا دیا۔ اب چیلنجز بہت زیادہ ہیں، خلافت نبوت سے صداقت کی طرف منتقل ہو رہی ہے، نبی کے بعد صدیق آئے ہیں، چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ان کو خبر ملتی ہے، اب ساتھیوں کی رائے تبدیل ہو گئی، کہتے ہیں ابھی تو مدینہ پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دشمن کو پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے، ہم ان سے بچھڑ گئے، اب وہ مدینہ پر تیاریاں کر رہے ہیں۔ مدینہ کو فوجیوں سے خالی کرنا یہ جنگی اسٹریٹجی کے بالکل خلاف ہے، یہ لشکر روانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مانعین زکوٰۃ ہیں، انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، سب ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو سارا دین چھوڑ چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ چوتھی طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن کمال درجے کی فراست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کمال درجے کی طاعت اور حمایت صحابہ کرام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مصیبتوں پر ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ جہاں تک لشکر اسامہ کے جانے کا تعلق تھا، فرمانے لگے جنگی حساب سے آپ کی بات بڑی وزنی نظر آتی ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جن قدموں کے چلنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، ابو بکر صدیق ان کو واپس کیسے بلا سکتے؟ کوئی وجہ نہیں، نص موجود ہے، آپ نے روانہ کیا ہے۔ جہاں آپ کا حکم موجود ہو وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا، آپ نے خود روانہ کیا، آپ بیمار ہو گئے، آپ ان کو واپس بلا لیتے۔ جن قدموں کے چلنے کا حکم آپ نے دیا میں ان کو کیسے واپس بلا سکتا ہوں؟ بھیج دیا، چلے گئے، لشکر روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے برکات عطا فرمائی، پورے علاقوں میں یہ بات معروف ہو گئی، شہرت ہو گئی کہ مدینہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تک لشکر روانہ کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی عقل ہے کہ مدینہ کمزور ہو اور وہ لشکر روانہ کریں؟ اگر آج وہ لشکر روانہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب مدینہ قابل فتح نہیں ہے۔ جو جو سر اٹھاتا تھا وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! اپنا دفاع دراصل اسی چیز میں ہوتا ہے۔ یہ سیرت ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دفاع کس چیز میں ہے؟ لشکر روانہ کرنے میں۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ ایسے لوگ بھی آپ سے ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ سارے دبک جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹریٹجی پر امریکہ عمل کر رہا ہے۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید سیکھی، آپ نے ان سے نماز، روزہ، حج سیکھا، امریکہ نے ان سے چڑھائی کرنا سیکھا، اور آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، وہ انہوں نے لے لیا۔ سیرت کے کچھ پہلو میرے نبی سے یہود و نصارہ نے سیکھے اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اور کچھ پہلو آپ نے لے لیے، جو انہوں نے لیے وہ آپ نے چھوڑ دیے، جو آپ نے چھوڑے وہ انہوں نے لے لیے۔ اب بتاؤ
اسی نبی کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر وہ عمل کریں، اسی نبی کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر تم عمل کرو، پھر تم کیسے حقدار ہو سکتے ہو کہ ان کو چھوڑ کر اللہ تمہاری مدد کرے؟ جو پوزیشن، جو اسٹریٹجی اس وقت صحابہ کرام کی تھی، رات کو جاتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، پاؤں پتھر سے ٹکرا کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، اپنے قدموں سے غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم ہے، فالمغیرات صبحا، صبح صبح دشمن کے جھمگٹوں میں گھس جانے والے، ان پر غارت کرنے والے گھوڑوں کی مجھے قسم ہے۔ وہ گھوڑے جب جاتے تھے صبح کے وقت، اگر اذان نہ سنائی دیتی حملہ آور ہو جایا کرتے تھے، جن کی قسمیں رب ذوالجلال اٹھاتا ہے۔ آج وہ پوزیشن صحابہ کرام والی کافر لے چکے ہیں۔ وہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں تم پر حملے، وہ چڑھتے ہیں تمہارے ملکوں پر، وہ عزتیں برباد کرتے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج اس پوزیشن میں وہ ہیں جس میں کبھی صحابہ کرام ہوتے تھے، اور جس پوزیشن میں اس زمانے کے یہود و نصارہ ہوتے تھے، آج کے مسلمان یہود و نصارہ کی پوزیشن لے چکے ہیں۔ ان پر اس زمانے میں حملے ہوتے تھے، آج مسلمانوں پر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حملے کرتے تھے، آج یہ پوزیشن کافر لے چکے ہیں۔ پھر کہتے ہو اللہ مدد نہیں کرتا۔ کیا ترجیحی بنیادیں ہیں جس وجہ سے آپ کی مدد کی جائے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو میں نے عرض کیا تھا، اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے کہا تھا اسلحہ خریدا، چومکھی لڑائی لڑی، سارے علاقے کے عربوں کو ہرایا، اسرائیل کی جیت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے یہ تصور کہاں سے لیا؟ پیٹ کاٹ کر، روٹی تھوڑی کھا کر، خود نہیں پورے معاشرے نے دشمن سے لڑائی لڑی۔ کہا یہ تصور کہاں سے لیا؟ کہتی اگر میرا یہ انٹرویو میری زندگی میں نہ چھاپو، بعد میں چھاپو تو میں بتا دیتی ہوں۔ کہا تیری شرط تسلیم ہے؟ کہتی ہے یہ تصور میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ جب آپ وفات پاتے ہیں، یہودی کے پاس آپ کا لوہے کا قمیص زرہ گروی رکھی ہوئی ہے، اس کے بدلے 30 سا جو لیے ہیں بیویوں کے کھانے کے لیے۔ گھر میں کھانا نہیں، مگر 9 تلواریں آپ کے گھر سے نکلی تھی۔ کھانا نہیں نکلا، 9 تلواریں نکلی۔ یہاں سے میں نے تصور لیا کہ کھانا مت کھاؤ، 9 تلواریں حاصل کرو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ وہ آپ کی ایک ایک سیرت سے استدلال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر نازل ہونے والے صریح احکام قرآن حکیم پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کو الٹا اختلافی مسئلہ بنا دیتے۔ بڑے بڑے کلاه و دستار والے، ممبر و محراب والے، ممبر پر چڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو مشکوک بناتے ہیں، عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گیا، اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے میں دھاک بٹھا دی۔ پھر مسئلہ آیا مسیلمہ کذاب، جھوٹے نبوت والے کا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیج دیے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر مسئلہ آیا مدعیان نبوت باقی جو بھی تھے، مرتدین تھے، سب سے لڑائی کی۔ البتہ جب زکوٰۃ کے مانعین سے لڑائی کا مسئلہ آیا تو کہنے لگے عمر بن خطاب کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے ساتھ تلوار کیسے استعمال کرو گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ بندہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کے خلاف قتال کیسے کرو گے؟ فرمانے لگے واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے، جو زکوٰۃ دے، اس نے اپنے مال اور جان کو ہم سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، اسلام کا حق لیا جائے گا۔ اگر عہد نبوت میں وہ ایک بکری کا بچہ ادا کرتے تھے، آج نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ بات یہ نہیں کہ اگر مسلمانوں کو بیت المال کو بکری کا ایک بچہ نہیں ملے گا تو کیا نقصان ہوگا، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک پلر گرا کر کے پھینک دیا جائے، ابوبکر صدیق کو زندگی کا کوئی حق نہیں۔
میں اسلام کی پہرےداری کروں گا، میں اسلام کی حفاظت کروں گا، اسلام پر عمل کروں گا، اسلام پر عمل کروں گا، رب میرے ساتھ ہوگا، رب میرے ساتھ ہوگا، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچانک بیعت ہوئی، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت لمبی مشاورت کی، انصاریوں سے مشورہ کیا، مہاجروں سے کیا، قریب والوں سے، بعید والوں سے، ایک ہی اعتراض کرتے تھے کہ عمر بن خطاب جوشیلے بہت ہیں، جذباتی بہت ہیں، سختی بہت ہے ان میں۔ فرمانے لگے جب میں نرم ہوں تو یہ سخت ہو جاتے ہیں، جب یہ میری جگہ پر آئیں گے تو خود ہی نرم ہو جائیں گے، جب میں نرمی دکھاتا ہوں تو یہ سختی دکھاتے ہیں، اس کی تم فکر نہ کرو۔ باقاعدہ نام لے کر خلیفہ بنایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ حج کا موقع ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک آدمی نے کہا اگر امیر المومنین فوت ہو جاتے ہیں تو ہم فلاں کو خلیفہ بنائیں گے۔ بہت تکلیف ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگے میرے ساتھیوں مشورہ دو، حج کا موقع ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، تو یہاں میں یہ بات کی وضاحت کر دوں۔ ساتھی کہنے لگے لوگ تو بہت جمع ہیں لیکن بہت زیادہ چھوٹی عقلوں والے بھی جمع ہیں، اور یہ خلافت کی بات بڑی بات ہے، مدینہ میں جا کر خاص لوگوں میں یہ بات کی جائے گی، یہ معاشرے اور عوام کے سامنے کرنے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ مان لیا، جا کر کے مدینہ میں لوگوں کو جمع کیا، سمجھدار لوگوں کو، رائے والے، عقل والے، علم والے، فہم والے لوگوں کو جمع کیا، اور فرمانے لگے ایک آدمی نے کہا ہے کہ عمر بن خطاب کے بعد ہم فلاں کو خلیفہ بنا لیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ ابوبکر صدیق ہی تھا کہ جس پر لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ اب ایسا کوئی نہیں کہ کوئی کونے خدرے میں بیٹھ کر کسی کو خلیفہ بنا دے اور سب لوگ اس کو تسلیم کر لیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جس کو خلیفہ بنایا جائے گا باقاعدہ سب کی رائے لے کر اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، زیادہ اطمینان حاصل کر کے، ذہن سازی کر کے خلیفہ بنایا جائے گا، ایسے کونے میں بیٹھ کر اب خلیفہ نہیں بنے گا۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ چنانچہ 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں سے اس وقت کے معاشرے کے ٹاپ کے لوگ، ان 6 کا نام دیا، کہا ان میں میرا بیٹا عبداللہ بھی شامل 7واں ہوگا، لیکن وہ مشورہ دینے میں شامل ہوگا، خلیفہ بننے میں شامل نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، کہنے لگے جی میں خلیفہ نہیں بنتا، میں دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کون بنے۔ ایک ایک کر کے سب دستبردار ہو گئے، رہ گئے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 3 دن لگے، سو نہیں سکے، مشورے کرتے پھر رہے ہیں، انصاریوں سے الگ، مہاجروں سے الگ، ہر قبیلے سے الگ مشورہ کرتے پھر رہے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں فجر کے وقت ساری رات نہیں سوئے۔ فجر کے وقت آ کر کے مسجد میں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کر دیا، بیعت ہو گئی، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ ایسا خلیفۃ المسلمین کہ جس کے زمانے میں رب ذوالجلال نے بہت برکات عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی، اور تقریباً سب سے زیادہ عرصہ بھی ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت برکات سے نوازا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر جن ظالموں نے بلوا کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب اگر علی خلیفہ نہیں بنتے ہم ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تو اس ڈر سے کہ امت میں فتنہ اٹھ رہا ہے اور ان ظالموں کے انہوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا تو مسائل پیدا ہوں گے، اور اگر نقصان دیا تو بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو تسلیم کیا، اور آپ جانتے ہیں وہ اس وقت کے فتنے میں اچانک خلافت بنی تھی، اس وجہ سے مشورہ مکمل نہیں ہوا، اور کتنی دیر مسائل چلتے رہے ان کے ساتھ، اور آخری خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت حسن بن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سمجھتے ہیں حق 4 یار، 4 خلیفے ہیں، خلیفے 5 ہیں، اور 5 میں خلیفہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کی خلافت 30 سال چلے گی، اور 30 سال جب تک حضرت حسن کے 6 مہینے شامل نہ کیے جائیں 30 سال مکمل نہیں ہوتے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے کہا آپ نامینیٹ کر دیں، فرمایا میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ کہنے لگے ہم حسن کو بناتے ہیں، فرمایا یہ تمہاری مرضی، جس کو چاہو بناؤ۔ تو لوگوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیفہ بنایا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے، امت 2 ہو چکی تھی۔ ادھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما شام میں ہیں، لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، انہوں نے آج تک اپنے آپ کو خلیفہ شو نہیں کیا، بیعت نہیں لی، لیکن بیعت کی بھی نہیں حضرت علی کی، وہ کہتے تھے پہلے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ اور ادھر خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت علی شہید ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ خلافت کا اعلان کر دیتے، لیکن ایک وقت میں 2 خلیفے نہیں ہو سکتے۔ فوری طور پر حضرت حسین بنے، مگر ٹھیک 6 مہینے بعد انہوں نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھا، آپ کو خلیفہ بناتا ہوں اور آپ پوری دنیا کے واحد خلیفہ بن جائیں، میں امت کو ایک کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروپوں کو ایک کر دے گا۔ وہ صلح جو تھے، یہاں تو 2 جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی، 2 جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی، ہر ایک کا جنرل سیکرٹری ہے، ہر ایک کا صدر ہے، ہر ایک کا مالیات کا مسئول ہے۔ اگر وہ ایک ہوتی ہیں تو ایک مسئول کو تو فارغ ہونا پڑے گا، وہ بڑا ذمہ دار تو ایک ہو سکتا ہے، نیچے والے دودھ ٹھنڈا ہے پیالیاں زیادہ گرم ہیں، یہ مصیبت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی ہے، اور ادھر پوری دنیا کی خلافت سے دستبردار ہو کر امت کو ایک کیا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ ان کی کوئی خلافت مانتا ہے اور ان کا کوئی تذکرہ کرتا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کا تذکرہ بہت چلتا ہے، کیونکہ اس پر آنسو نکالے جا سکتے ہیں، لوگوں کو رلایا جا سکتا ہے، اس پر ماحول بنایا جا سکتا ہے، اس پر لوگوں کی ہمدردیاں ابھار کر کے اپنے مفاد میں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ تو بہت چلتا ہے، لیکن قربانیاں دینے والے، امت کو ایک کرنے والے اور اتنا بڑا احسان کرنے والے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کا واقعہ بیان کر کے نہ کوئی روتا ہے نہ ہمدردیاں پیدا ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمانوں کا سیاسی نظام ہے، خلافت کا نظام ہے کہ قریشی ہونا چاہیے، مسلمان مرد ہو عورت نہ ہو۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران عورت کو بنا لے۔ مرد ہو، مسلمان ہو، عالم دین ہو، صاحب اجتہاد ہو، رائے والا ہو، معاملات کو سمجھنے والا ہو، اور قریشی ہو، اعضاء اس کے سلامت والے ہوں، آنکھیں ٹھیک ہوں، کان ٹھیک ہوں، مضبوط ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، پھر وہ خلیفہ بن کر کرے گا کیا، یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں اگر خود خلیفہ بنانا ہو اس کی یہ شرطیں ہیں۔ اگر کوئی دھون سے آ جائے، ڈیموکریسی سے آ جائے، ڈنڈے سے آ جائے، ڈکٹیٹر بن کر آ جائے، کسی طریقے سے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالسمع والطاعہ ولو تأمر علیکم عبد حبشی مجدع کأن رأسہ زبیبہ، اگر تمہارے اوپر کوئی بندہ ڈنڈے کے ساتھ حکمران بن جاتا ہے، کالے رنگ کا ہے، ناک اس کی کٹی ہوئی ہے، آزاد نہیں غلام ہے، سر اس کا منقے جیسا ہے، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ حکمران بن کر آ جاتا ہے، آپ کو اسلام کے ساتھ قیادت کرتا ہے، اللہ کی بات کو نافذ کرتا ہے، تم پر اس کی طاعت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے زرداری صاحب اگر آج اعلان کر دیں کہ آج کے بعد حدود نافذ ہوں گی، توحید کا قیام ہوگا، اسلام کی حفاظت ہوگی، یہی امیر المومنین ہے، ہم ان کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے پہلے فوجی حکمران تھا، وہ یہ کر دیتا، یہی امیر المسلمین ہے، یہی خلیفت المسلمین ہے۔ بات تو یہ ہے کہ تم بات نافذ کس کی کرتے ہو۔ اگر تو اختیار دیا جائے تو آپ یہ باتیں سب سوچیں گے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، اگر بن کر آ جائے، اگر وہ اسلام نافذ کرتا ہے تو پھر اس کی طاعت فرض ہو جاتی ہے، وہ اس پہ شرطیں پوری ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔